دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے. چیز تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں. اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. سو دیکھیں ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے، باہر سے آتی ہیں، آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے. اور وہ جو جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھی جو ہمیں یاد ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں، تو اس سے ہوگا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں، جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ میں نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے، یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے، میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو، اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے، کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں، تو وہ یہ جو آپ پلے ہے، یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے، اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے،
لیکن یہ سارے ہم نے مل کے، یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے، ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے.